اللہ میرے آقا، انداز فقیراں، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مختصر سی نشست میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے زندگی گزارنے کے ایسے معاشرتی اصول ذکر کیے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں اور سماج میں اور آپس میں زندگی گزارنے کے اندر اگر ان باتوں کی رعایت کے ساتھ اگر ہم اپنے رات و دن کو گزاریں گے تو جو نفرتوں کا ماحول ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور جو دوریاں ہیں وہ دوریاں بھی ختم ہوں گی اور الفت میں بدل جائیں گے۔ اس وقت میں آپ غور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میری بات مبالغے والی محسوس ہو، لیکن آپ غور کریں، فی زمانہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا بھول گئے۔ ہمارے پاس کیا چل رہا ہے؟ مکافات، یعنی انہوں کرے تو ہم کرنا، انہوں نہیں کرے تو ہم نہیں کرنا۔ حالانکہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھئے احسان بولتے کس کو ہے؟ وہ نبی کرے تو ہم کرنا، یہ ہے احسان، یہ ہے احسان۔ اور ہمارے پاس آج کل جی صاحب احسان جو ہے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، ہر کوئی مکافات والے جی صاحب اصول کو لے کر چل رہا ہے۔ انہوں ہمارے شادی میں، ہماری تقریب میں لفافہ رکھے تھے کیا؟ کپڑے بنائے تھے کیا؟ انہوں کپڑے بنائے تو ہم کپڑے بنیں گے، انہوں چولی توال کرے تو ہم چولی توال کریں گے، جی صاحب انہوں جی صاحب لفافہ رکھے تو ہم لفافہ رکھیں گے، انہوں ہمارے کو دعوت دیں گے تو ہم دعوت دیں گے، اور اگر نہیں کرے تو ہم بولیں گے کہ ہم کو پوچھ کو نہیں دیکھے، ہم کہیں کو کرنا۔ یہ جو عمل ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکافات ہیں، وہ کرے تو ہم کرنا، وہ نہیں کرے تو ہم نہیں کرنا۔ اس کو احسان نہیں بولتے، اور اس کو حق کی ادائیگی بھی نہیں بولتے۔ یہ کسی بھی خانے میں نہیں آتا۔ احسان تو وہ ہے کہ سامنے والا کرے نہ کرے، اس سے بالکل بے نیاز ہو کر آدمی جو ہے اپنی طرف سے اس کے اوپر جی صاحب جو ہے اس کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کے جو ہے خدمت میں تحفے دینا اور اس کی فکر کرنا، یہ ہے احسان۔ اور احسان سے ہی آدمی جی صاحب، احسان کا نتیجہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ نمبر 1، احسان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ محسن جو ہے کہ احسان کی وجہ سے آپ نے جس کے اوپر احسان کیا اس کی زبان اور اس کے دل دونوں کے آپ مالک ہو گئے، دونوں پر آپ نے قبضہ کیا۔ کیسے قبضہ کیا؟ آپ نے کسی پر احسان کیا تو اس احسان کے بدلے میں اس کی زبان آپ کی تعریف میں چلتی ہے، ارے صاحب فلاں صاحب بڑے جی صاحب مخیر ہیں، اور بڑے جی صاحب محبت کا سلوک کرتے ہیں، بڑے وہ، یہ ان کی زبان سے آپ کا نام، آپ کے اوصاف یہ کیسے نکلے؟ وہ آپ کے اس احسان نے ان کی زبان کو آپ کا غلام بنا دیا۔ دیکھیے کتنا جی صاحب جو ہے آسان راستہ۔ پھر یہ دل ہے، دل بھی آدمی جی صاحب جو ہے آپ کی تعریف میں لگا رہتا ہے، آپ کے سامنے جھک جاتا ہے، آپ کی اتباع میں اپنا جی صاحب نصیبہ سمجھتا ہے۔ آپ کے تعلق سے دل میں نفرت نہیں، اس دل کے اندر آپ کے تعلق سے نرم گوشہ، محبت، عقیدت، یہ سب چیزیں دل کے اندر پیدا ہو جاتی۔ ایک احسان سے آپ نے جی صاحب اس کی زبان اور اس کے دل کو اپنا غلام بنا لیا۔ جی کیسی عجیب
جی صاحب بات ہے، لیکن آج کل مکافات والا عمل، کوئی کسی کے ساتھ احسان کرنے تیار نہیں، اور کہیں احسان نظر بھی آ رہا ہے تو کہیں اس کے پیچھے اپنے مفادات چھپے ہوئے، بھائی فلاں صاحب کو کہے کو جی صاحب تحفہ دینا اس واسطے کہ آگے چل کر ہماری فائل ان کے پاس پہنچے گی، وقت ضرورت کام آئیں گے، کب ضرورت پڑی تو ان کو ہم استعمال کر سکتے، ہمارے کام رکنا نہیں، ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننا، اس واسطے ہم ان کو دعوتوں میں بلانا، ان کو جی صاحب ان کی جی حضوری کرنا یا ان کو کچھ تحفے بھیجنا، یہ اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن شریعت نے اس کو احسان نہیں کہا، احسان یہ کہا اگر سامنے والے کا رویہ تلخ بھی ہو، تمہارے تعلق سے صحیح نہ ہو، تب بھی تم اس کے اپنے اوپر جو حق ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرتے رہو، یہ احسان ہے۔ اور یہ اس احسان کو شریعت نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا ماحول بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جی صاحب جو ہے زبان سے بھی کسی کے اوپر احسان کر سکتے ہیں، چیزوں کے ذریعے سے بھی کسی کے اوپر احسان کر سکتے ہیں، مدد کے ذریعے سے بھی کسی پر احسان کر سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہو، اس سے نفرتیں مٹیں گی اور آپس کی الفت، محبت، پیار، اپنائیت، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں احسان کی وجہ سے۔ اس واسطے موجودہ معاشرہ جو ہمارا اپنا ہے، اس کے جو ہر حصے پر زخم نظر آ رہا ہے، دراصل وہ شریعت کی ان اصولات کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے میں اپنے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا سیکھیں، انشاءاللہ اس راستے سے ہم وہ الفت والا جی صاحب منظر دیکھیں گے جو ایک دوسرے کے لیے تڑپتا ہو اور ایک دوسرے کے لیے ترستا ہو اور ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔